السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں اسامہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن انگلش وتھ اسامہ طاہر۔ آج ہم پیراڈائز لاسٹ لائن 330 سے 350 تک ایکسپلین کریں گے، ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس؟ اور جو ہے ہم اس کو بہت ڈیپلی دیکھیں گے کہ ان لائنز میں کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے اور کیا ساری بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سیٹن جو ہے اب میدان میں چلا گیا اور وہاں سے واپس جھیل پر آتا ہے اور باغی فرشتوں کو اب وہ بلانے لگتا ہے، ان کو وہ جو بھی ایڈوائس دیتا ہے، جس طرح سے بھی بات کرتا ہے، اب اس کا ان باغی فرشتوں پر جو اثر ہوتا ہے ہم اس کو اسٹڈی کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے سٹارٹ میں وہ کہتا ہے لائن 331 سے 335 میں they heard and were abashed، انہوں نے سنی شیطان کی باتیں and were abashed، اور وہ بہت زیادہ جو ہیں شرمندہ ہوئے ہیں ان سب باتوں سے۔ کیوں؟ سیٹن ان کو سمجھا رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم لوگ اسی طرح بیٹھے رہے تو سب ختم ہو جائے گا، تو وہ بہت شرمندہ ہو رہے ہیں۔ اینڈ اپ دے اسپرنگ، اور وہ جو ہے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہوئے لپکتے ہیں، یعنی کہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اپون دا ونگ، اپنے پروں پر، ایز، اب آگے وہ مثال دیتا ہے کہ کس طرح سے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ ایز وین مین want to watch on duty sleeping found by whom they dread، جس طرح سے ایک پہرے دار، men want to watch، یہ پہرے دار کو کہتے ہیں، جس طرح سے پہرے دار ڈیوٹی پر ہو تو اگر اس کا کوئی باس آ جائے تو اس کو دیکھ کر وہ جس طرح سے ڈر کے ہڑبڑا کے اٹھ جاتے ہیں، اس طرح سے باغی فرشتے اٹھ رہے ہیں۔ rouse and bestir themselves are well awake، اور ابھی وہ پوری طرح، جس طرح وہ پہرے دار پوری طرح اٹھا نہیں ہوتا، well awake نہیں ہوتا، لیکن وہ کوشش یہی ثابت کرنے کی کرتا ہے کہ وہ پوری طرح سے اٹھ چکا ہے، وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ rouse and bestir، خود کو بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے۔ nor did they not perceive the evil plight، نیکسٹ وہ کہتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ انہیں اپنی خستہ حالی کا ادراک نہیں ہے۔ perceive the evil plight، evil plight کا معنی ہے خستہ حالی، یعنی کہ یہاں پر جان ملٹن کہتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ ان باغی فرشتوں کو اپنے عذاب کی فکر نہیں ہے، یا انہیں اپنی خستہ حالی کا احساس نہیں ہے، ادراک نہیں ہے۔ نیکسٹ کیا کہتا ہے 336 سے 340 میں in which they were، یعنی جس خستہ حالی میں موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ اور the fears pains not feel، یہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں اس شکستہ حالی کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی yet، لیکن پھر بھی to their general's voice they soon obeyed، پھر بھی وہ سیٹن کی ہر بات پر لبیک ہی کہتے ہیں، یعنی کہ اس تکلیف کے باوجود وہ اس کے فرما بردار ہی بن کر رہتے ہیں۔ innumerable، یہ لاتعداد فرشتے، یعنی کہ یہاں پر سیٹن یہ کہنا، یہاں پر جان ملٹن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ جس قدر خستہ حالی میں موجود ہیں، جو بھی سچویشن ہے، جو بھی ان کی حالت ہے، لیکن پھر بھی وہ سیٹن کے ساتھ جو ہیں لائل ہیں، سنسیئر ہیں، مخلص ہیں، اس کے فرما بردار ہیں اور اس کے ساتھ وفا کرنے والے ہیں۔ اور وہ جیسے ہی اس کی آواز سنتے ہیں وہ لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں، یعنی کہ جی سر ہم آئے۔ As when the potent rod of Amram's son in Egypt evil day waved round the coast up called Peachy Cloud۔ اب یہاں پر ایک بہت، جیسے کہ جان ملٹن مختلف جگہوں پر ہسٹورک ایونٹس کے ساتھ باتوں کو ریلیٹ کرتا ہے، جوڑتا ہے، یہ بھی وہی ہے۔ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ وہ اس کی بات اسی طرح سنتے ہیں جیسے کہ potent rod of Amram's son، ابن عمران یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایجپٹ کے اندر راڈ کو، عصا کو ہلانے کی وجہ سے waved round the coast of called Peachy Cloud، جس طرح سے ان کے اس ڈنڈے کو، عصا کو گھمانے سے وہاں پر کالے بادل چھا گئے تھے، اس طرح سے سیٹن کے وہ فرما بردار ہیں آف لوکسٹ، ٹڈیوں کے کالے بادل چھا گئے تھے۔ یعنی کہ ہسٹری میں یہ چیز موجود ہے، ان کی ببلیکل یہ ایک ریفرنس ہے کہ جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا کو جو ہے حرکت دیتے ہیں، ویو کرتے ہیں، ہلاتے ہیں، تو ساری ٹڈیاں ارد گرد کی جو ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں اور وہ ایک بادل کی سی شکل بنا لیتی ہیں، صورت بنا لیتی ہیں۔ warping on the eastern wind، یہ اس کی ڈائریکشن بتائی گئی ہے۔ that or the realm of impious Pharaoh hung like night، اور جو کہ جو ہیں فرعون کے محل کے قریب جو ہیں جمع ہو گئی اور انہوں نے اندھیرا اس طرح سے کر دیا جیسے رات ہو گئی ہے، اور انہوں نے اندھیر کر دیا وادی نیل کو بھی، ٹھیک ہے۔ so numberless were those bad angels seen، اب اسی طرح جس طرح سے وہ ٹڈیاں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی فرما بردار ثابت ہوئی تھی، اسی طرح یہ فرشتے سیٹن کے اتنے فرما بردار ثابت ہوئے ہیں. یہی بیسک پوائنٹ اس ہسٹوریکل ایونٹ سے بتایا گیا ہے، اس تاریخی پس منظر میں یہی چیز چھپی ہوئی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس طرح وہ ٹڈیاں نمبر لیس تھی، گنی نہیں جا سکتی تھی، اسی طرح وہ باغی فرشتے بھی ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں. ہوورنگ آن ونگ انڈر دا کاپ آف ہیل، اور یہ جو ہے جہنم کی چھت کے اوپر جو ہے چل رہے ہیں، ان وچ دے ور موجود ہیں. اور دا فیئرس سوری میں غلط پیج پہ آ گیا، ہاں، ٹوئکسٹ اپر نیدر اینڈ سراؤنڈنگ فائرز، یعنی کہ یہ جہنم کی چھت پر موجود ہیں، اوپر نیچے ادھر ادھر درمیان ہر جگہ موجود ہیں. ٹل جب تک کہ ایز اے سگنل گیون دی uplifted spear of their great sultan waving to direct their course، یعنی کہ وہ پہلے بکھرے ہوئے ہیں، کوئی رائٹ پہ جا رہا ہے، کوئی لیفٹ پہ جا رہا ہے، کوئی سیدھا جا رہا ہے، کوئی اوپر جا رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن تب تک کہ جب تک ان کا سلطان یعنی کہ سیٹن، ان کا سردار، انہیں اشارہ نہیں کر دیتا اپنے نیزے کی حرکت سے، نیزے کو اٹھا کر. اسپیئر سے مراد ہے نیزہ، ٹھیک ہے، جس نیزے کی ہم نے پیچھے بھی بات کی تھی، اس کے بارے میں پوری ڈسکرپشن موجود ہے، آپ پچھلے ویڈیو لیکچرز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. اس کے پاس ایک نیزہ موجود ہے جس سے وہ چھڑی کا کام لے رہا ہے. اور کیونکہ سیٹن کو اس پوری پوئم میں وارئر دکھایا گیا تو اسی سینیریو میں اسپیئر کا ورڈ یوز ہوا ہے کہ وہ نیزے کی حرکت سے ان کو ڈائریکٹ کرتا ہے کہ اس طرف کو آؤ. ان ایون بیلنس ڈاؤن دی لائٹ، اور بہت وہ متوازن اور ارینجڈ طریقے سے جو ہے اترنا شروع کر دیتے ہیں. آن دی فرم brimstone and fill all the plain، یعنی کہ وہ سیٹن کے ایک اشارے پر جو ہے، سیٹن کے ایک اشارے پر جو ہے وہ جو ہے بالکل جو ہے اس کی بات مان لیتے ہیں، اور اس میدان پر جہاں پہ سیٹن انہیں بلاتا ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ بہت ڈسپلنڈ انداز سے یہ سارا عمل دہراتے ہیں. یہاں پر سیٹن کی آپ دیکھیں کہ اس کی لیڈرشپ کتنی اسٹرانگ ہے، اور وہ کتنے obediently، کتنی فرما برداری سے اپنے جو ہے چیلوں سے کام کروا رہا ہے. اور یہاں تک کہ ہم نے آج اسٹڈی کرنا تھا. آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کوشچن ہو کمنٹس میں پوچھ لیجئے گا. تھینک یو، اللہ حافظ.